نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم۔ سامعین گرامی قدر، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حفاظت نظر کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں۔ گرامی قدر حاضرین، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو جاتے ہوئے وہ دعا مانگ گیا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اب اس نے اکڑ پھون دکھائی، چنانچہ اس وقت اس نے کہا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، یعنی میں ان بندوں کے پاس ان کے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے اور پیچھے سے آؤں گا، اور چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا۔ اللہ والوں نے بیان کیا ہے کہ شیطان نے 4 سمتیں تو بیان کر دیں۔ معلوم ہوا کہ شیطان انہی 4 سمتوں سے کبھی بائیں سے آئے گا، کبھی دائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے آئے گا، لیکن 2 سمتیں وہ چھوڑ گیا، ان کو نہیں بیان کیا، ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے کی سمت۔ اس لیے اوپر کی سمت بھی محفوظ اور نیچے کی سمت بھی محفوظ ہے۔ اب اگر نگاہ اوپر کر کے چلو گے تو ٹھوکر کھا کر گر جاؤ گے، اس لیے کہ اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ نیچے کی طرف نگاہ کر کے چلو۔ انشاءاللہ شیطان کے 4 طرفی حملے سے محفوظ رہو گے۔ اس لیے بلا وجہ دائیں نہ دیکھو، بلکہ اللہ اللہ کرتے ہوئے نیچے دیکھتے ہوئے چلو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری حفاظت فرماتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ناجائز استعمال نہ کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، نیز انہیں ڈھانپ کر رکھیں، یعنی ان کے لیے جو کچھ بھی ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے ننگ کو چھپا کر رکھے اور اپنے ننگ کو ڈھانپ کر رکھے، کیونکہ انسانوں سے تو انسان پردہ کر سکتا ہے، چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ جو ہے خبیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، وہ ہر وقت اور ہر حالت میں انسان اس کی نگاہ میں ہے۔ اس آیت کے تحت اللہ کی ایک نیک ولی نے ارشاد فرمایا کہ بد نظری عموماً زنا کی سیڑھی ہے، اس سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے اول اسی راستہ کو بند کرنا چاہا، یعنی مسلمان مرد اور عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی شہوات کو رکھیں۔ اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادہ سے اس طرف نظر نہ کرے، کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا، جس سے وہ معذور نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر آدمی نگاہ نیچے رکھنے کی عادت ڈالے اور اختیار و ارادہ سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا کرے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے غض بصر کو حفاظت فرج کہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو دل کا آئینہ بنایا ہے۔ جب آدمی اپنی آنکھ کو غلط کاموں سے جھکا لیتا ہے تو یقیناً اس کا دل شہوت اور تکمیل شہوت کے ارادوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن جب آدمی اس سے آزاد چھوڑ دے
تو دل بھی شہوت کے لیے آزاد ہو جاتا ہے، اس لیے دل و نظر کو حکم رب کا پابند بنانا ضروری ہے۔ مذکورہ آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک اللہ کے بندہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، خود قرآن کریم نے نگاہ نیچی کرنے کا حکم فرما دیا ہے، اور پھر آگے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ سے شرم گاہوں کی حفاظت ہو جائے گی اور پاک دامنی حاصل ہو جائے گی۔ آنکھوں کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آنکھوں کو حرام نظر سے بچایا جائے۔ مرد کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا اور عورتوں کا غیر محرم مردوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے ایک مجلس میں سائے مقدس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں للمؤمنین فرمایا، یہاں پہ لبنی آدم یا للناس نہیں فرمایا کہ بنی آدم سے کیا انسانوں سے کہہ دیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ایمان والوں سے کہہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہ کفار تو ہے ہی جہنم میں، ان کو اس بات کے کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اور تم تو ہو ہی جنتی۔ اس لیے گویا یوں فرمایا کہ جنت میں جانے والو، ہم تمہیں ایک حکم اس توقع پر دے رہے ہیں کہ تم اس حکم کو جلدی پورا کر دو گے۔ شان نزول اس آیت مقدسہ کا بیان فرماتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار حضرت اسماء بنت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نخلستان کھجور کے باغ میں تھیں۔ کچھ عورتیں ان کے پاس آئیں جو ازار پہنے ہوئے نہ تھیں، اس لیے وہ جو کچھ ان کی جسم کا حسن وہ نظر آ رہا تھا، پاؤں میں کچھ پہنا ہوا تھا، باقی جسم کھلا نظر آ رہا تھا، تو ان کے سینے اور گھیسو کھلے ہوئے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسی بری حیت ہے۔ اس حیت کو انہوں نے برا سمجھا، اور اللہ رب العزت نے ان عورتوں کی حیت اور اس طرح کی بے پردگی کی مذمت کرتے ہوئے اس آیت مقدسہ کو نازل کیا، اور اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اپنے جسم کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، اپنے سطروں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، تاکہ ایمان کی حفاظت ہو، تاکہ بلندی درجات میں یہ برا عمل حائل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔